الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے متعلق بڑی تفصیل کے نال سماعت فرما چکے ہو۔ کل 25 دسمبر گزرے عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت سی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اللہ کے قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانہ کے زندہ جان کو بھی اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔
عیسیٰ نہ تے تین خداواں چوں ایک خدا نے، اور نہ ہی عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے۔ قرآن نے انہاں دونوں عقیدیاں دی نفی کیتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت اللہ دی قدرت دی بہت بڑی نشانی ہے۔ سیدہ مریم دے متعلق تسی سن چکے ہو گزشتہ جمعے دے اندر، کہ انہاں دے خالو زکریا علیہ السلام سیدہ مریم دی تربیت فرما رہے سن۔ مریم کیسی پاک دامن خاتون سی، اور مریم کیسی پاک باز عورت سی کہ جس دی تربیت واسطے اللہ نے وقت دے نبی دا انتخاب کیتا ہے۔ آج اسی اپنے بچیاں دی تربیت واسطے انتخاب کرتے ہیں کسی اچھے استاد کا، کسی اچھے مدرسے کا، کسی اچھے ادارے کا، لیکن قربان میں سیدہ مریم کی عظمت دے، قربان میں سیدہ مریم دے شان دے، سیدہ مریم دی تربیت واسطے انتخاب خدا کرتا ہے، اور تربیت وقت دے نبی زکریا کرتے ہیں۔ آج کسی کو اپنی تربیت تے ناز ہوئے گا کہ میری تربیت فلاں بزرگ نے کی ہے، بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں، کوئی کہتا ہے میری تربیت حضرت لاہوری نے کی ہے، کوئی کہتا ہے میری تربیت امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ اور میں کہنا کہ میری تربیت میرے استاد، میرے مرشد سیدی سید جاوید حسین شاہ صاحب نے کی تھی۔ ہر ایک نو اپنے استاد تے ناز ہے، ہر ایک نو اپنے مربی تے ناز ہے، لیکن قربان سیدہ مریم تے مربی تے کہ سیدہ مریم کی تربیت جناب زکریا کرتے ہیں۔ اور سیدہ مریم جوان ہو گئی ہیں، تربیت ہو رہی ہے بڑے پاکیزہ ماحول دے اندر، بڑے مقدس ماحول دے اندر، بڑے منظم ماحول دے اندر۔ اور اس رکوع کا میں ترجمہ اور تفسیر تواڈے سامنے بیان کرنی ہے۔ سورہ مریم 16واں پارہ ہے، میرے سامنے قرآن کھلیا ہے۔ فرما رہے ہیں اللہ اس رکوع دے آغاز دے اندر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اسی عربی سمجھتے کہ ایمان تازہ ہوتا کہ امام الانبیاء کو رب کہہ رہے ہیں، نبیاں دے امام۔
وَذْكُرْ امر دس ہے تذکرے کرو حکم دے رہے ہیں رب حکم امر کہنے میں حکم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ کہ میرے محبوب اس کتاب کے اندر مریم کے تذکرے کرو کتنی مقدس عورت سی مریم عیسیٰ علیہ السلام دی اماں کتنی بلند شان والی سی مریم آج دا عیسائی سیدہ مریم دا نام تے لیتا ہے اور انہاں دی خواتین سیدہ مریم دا کردار نہیں اپناتی ہیں مریم دی اکھ دے اندر حیا سی مریم دے کردار دے اندر حیا سی مریم دی گفتار دے اندر حیا سی امام الانبیاء نو رب کہہ رہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اور ساڈے نبی نو رب کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ دی اماں مریم دے تذکرے کرو کہ کوئی بے ایمان ہی ہوئے گا جڑا کہے کہ مسلمان عیسیٰ دی اماں مریم کو نہیں مانتے یا عیسیٰ کو نہیں مانتے اسی تے جناب عیسیٰ دے پورے گھرانے دے تقدس نو بھی مانتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کتاب دے اندر مریم دے تذکرے کرو پھر اللہ نے وہ واقعہ بیان فرمایا جو اپنی قدرت دے نال مریم نو اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا اللہ جو چاہے جدوں چاہے کر سکتا ہے رب کہتی انہوں فرمایا اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ میرے محبوب اس وقت نو یاد کرو جس وقت مریم اپنے گھر دے اندر موجود سی کہ مریم نو ضرورت پیندی ہے غسل کرنے دی اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ سیدہ مریم اپنے گھر دے اندر مکان دے مشرقی کونے دے اندر پردہ لاندیاں نے اپنے تقاضے واسطے اپنی ضرورت واسطے سیدہ مریم نے پردہ لگا لیا قرآن کہندے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا حجاب پردے نو کہندے نے پردے نو سیدہ مریم پردے دے اندر نے درمیان دے اندر حجاب پردہ ایک پاسے پردے دے گھر والے پردے دے دوسرے پاسے سیدہ مریم فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا سیدہ مریم پردے دے دوسرے پاسے غسل کرنے دیاں تیاریاں کر رہیاں نے میرے دوستو اسے حالت دے اندر فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا اللہ کہندے سی
بھیجیا جبریل امین نو پردے دے دوسرے پاسے جس پاسے مریم موجود سن جبریل آ جاندے نے آندے کس صورت دے اندر نے فتمثل لہا بشرا سویا قرآن کہندا ہے انسانی صورت دے اندر جبریل سیدہ مریم دے کول آئے نے ہن مریم پردے دے اندر تے جبریل انسانی صورت دے اندر سیدہ مریم دے کول آئے نے سیدہ مریم بڑی باحیا خاتون سن بڑی پاک باز بڑی ہی منزہ مطہرہ طاہرہ مقدسہ سیدہ مریم دا کردار سی میرے دوستو جس وقت مریم نے ویکھیا پردے دے اندر انسان کیویں آ گیا قرآن کہندا ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک جناب مریم کہندیاں نے جبرائیل علیہ السلام نو مریم نہیں سمجھدیاں کہ فرشتہ ہے مریم سمجھدیاں نے کوئی انسان ہے تے مریم دے جملے بھی اللہ دے قرآن نے نقل کیتے مریم دا کردار بھی قرآن نے بیان کیتا اسی تے عیسیٰ دی اماں دے کردار نو بھی مانتے ہاں عیسیٰ دی اماں دی پاک دامنی نو بھی مانتے ہاں عیسیٰ دی اماں دی طہارت نو بھی مانتے ہاں عیسیٰ دی اماں دے تقوی نو بھی مانتے ہاں سیدہ مریم دے الفاظ سارے قرآن دے اندر موجود نے انی اعوذ بالرحمن منک تے سیدہ مریم نے ویکھدیاں جڑی گل کیتی ہے اعوذ بالرحمن منک اے انسان میں تیرے کولوں رب دی پناہ دے اندر میں رب رحمان دی پناہ منگدیاں تیرے کولوں اس سیدہ مریم دا کردار ہے فوراً گھبرا دو اے بچے بیٹھ گئے سکون نال بیٹھو آرام انہوں اٹھنا نہیں ہے سیدہ مریم دے اگلے الفاظ نے قرآن کہتے ہیں ان کنت تقیہ کہ آن والے انسانہ تو پردے دے اندر میرے کو لاگے اگر تو تقوی والا ہے ان کنت تقیہ اگر تیرے اندر تقوی طہارت پاکیزگی موجود ہے میں مریم تیرے کولوں رحمان دی پناہ دے اندر آنیاں میں قربان سیدہ مریم دے کردار تو دیکھو مریم دے جملے دیکھو عیسیٰ دی اماں دے الفاظ قرآن دے اندر اور قرآن نو رب نے قیامت تک محفوظ کر لیا اللہ کہندا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ نے قرآن دیا حفاظتاں قیامت تک اپنے ذمے لے لیا میں کل 25 دسمبر گزرے آئے میں عیسائیاں نو دسنا چاہنا کہ عیسیٰ دی اماں دے کردار نو اللہ دے قرآن نے قیامت تک محفوظ کر لیا عیسیٰ دی اماں دی طہارت نو رب نے قرآن دے اندر قیامت تک ریکارڈ کر لیا جیڑی گل ریکارڈ تے آ جاوے انہوں کوئی مٹا نہیں سکتا
کہتے گل ریکارڈ تے یہ ہوں ویڈیو بن رہی ہے کہتے جناب یہ ساریا گلاں ریکارڈ تے موجود ہیں کوئی مکر کے دکھائے اپنی گل تے عیسیٰ علیہ السلام دا کردار انہاں دی اماں دا کردار قرآن دے ریکارڈ تے موجود ہے بے شک اور قرآن تے ہر مسلمان دا ایک ایمان ہے قرآن دا ایک ایک لفظ سچا ہے قرآن دا ایک ایک حرف سچا ہے بے شک تے جتنا عیسیٰ اور عیسیٰ دی اماں نو اسی مانتے ہاں اور مانتے بھی ہوں جو جیوے رب چاہتا ہے اسی مانتے بھی ہوں جو جیوے رب چاہتا ہے اللہ نے مریم دا کردار ریکارڈ کر لیا قرآن دے اندر آج کسی دے لفظ ریکارڈ ہون کے ویڈیو دے اندر کسی یو ایس پی دے اندر کسی سی ڈی دے اندر کسی ٹیپ ریکارڈر دے اندر میں قربان سیدہ مریم دے کردار تو عیسیٰ دی اماں دے کردار تو کہ عیسیٰ دی اماں دے کردار دے لفظانوں قرآن نے ریکارڈ کر لیا فرمایا مریم دے کول جبریل آئے تے مریم کہندیاں نے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا اگر تو متقی ہے نا تقوی والا ہے تے میری جان چھڑ دے میں رحمان دی پناہ مانگدی ہاں تیرے کو مریم نو نہیں سی پتہ ہے جبریل فرشتہ ہے مریم انہوں انسان ہی سمجھیاں تے پھر جبریل بولے جبریل کہتے نے قال انما انا رسول ربک جبریل کہتے نے میں تیرے رب دا قاصد رسول دا معنی قاصد پیغام لے آنے والا رسول اللہ نے پیغام امت تک پہنچا دے بے شک تے جناب جبریل کہتے نے انما انا رسول ربک مریم میں تیرے رب دا قاصدہ میں تیرے رب دا پیغام رسیدہ لی آہابا لکی غلامن زکیہ مریم میں تینوں ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے غلامن زکیہ زکیہ زکاتو ہے زکیہ زکاتو کے پاک چیز نو کہتے ہیں زکات بھی مال نو کیونکہ پاک کر دیتی ہے اس لیے پاک ہے تے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مریم لی آہابا لکی غلامن زکیہ میں تینوں پاک بیٹے دی خوشخبری دینے دے جائے سیدہ مریم نے جو ایک گل سنی قرآن کہتا ہے مریم نے کیا قالت انا یکون لی غلام رب دا پیغام لیان والیا میں مریم نو بیٹا کی میں ملے گا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ اور اس جملے کے اندر عیسائیاں نے پیغام ہے جڑے کہتے ہیں عیسیٰ بغیر باپ تو پیدا ہوئے سی تے ناجائز بچیاں دی ولادت کر کے کہتے ہیں ساڈے بچے بھی بغیر باپ تو پیدا ہوندے نے سیدہ مریم دا کردار وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ مینوں کسے بشر نے مس نہیں کیتا مینوں کسی بھی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا مریم اتنی پاک دامنہ سی اور اگلا جملہ مریم نے کیا وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا بغیہ اس عورت کو کہتے ہیں جڑی غلط قسم کی عورت ہوئی
سیدہ مریم نے کہا میرا نکاح نہیں ہویا حلال طریقے دے نال، ورنہ ابو بکری یا میرے کوئی غلط عورت نہیں کہ ناجائز تعلقات ہو گئے کہ پھر انا یکون لی غلام، میرے بیٹا کی نہیں ملے۔ جبریل امین اور مریم دیا گلا ہو رہی پردے دے اندر، جبریل نوریاں دا سردار بڑا پاک بڑا منزہ، جبریل دی پاکیزگی تے بھی شک کوئی نہیں، تے مریم دی پاک دامنی تے بھی شک کوئی نہیں۔ جبریل بھی پاک دامن، مریم بھی پاک دامن، ایک گفتگو ہو رہی ہے اور جبریل انسانی صورت دے اندر سیدہ مریم کو لائے سے، اور جب یہ گفتگو ہوئی مریم نے سوال کیتا کہ نہ تے کوئی نکاح ہویا، میں غلط بھی نہیں، کسی مرد میرے کول نہیں آیا، بیٹا کی نہیں ملے گا۔ جبریل ان کی کہتے ہیں قال کذالک مریم اے میرے رب دی قدرت کذالکی، کذالکی کا معنی کسے حالت دے اندر، یعنی تو کواری بھی کواری ہوئے گی، تیرا نکاح نہیں ہوئے گا، تو کسے مرد دے کول بھی نہیں جائے گی، کذالکی اسے حالت دے اندر قال رب کی ہوا علیہ حین، جبریل کہتے نے مریم اے رب دی قدرت ہے اور رب نہیں کوئی کام بھی مشکل نہیں، رب نے کوئی کام بھی مشکل نہیں۔ اے جبریل سیدہ مریم کو دس رہے اور فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً، اور مریم اسی اس تیرے بیٹے نو وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اسی تیرے اس بیٹے نو لوگاں واسطے اپنی قدرت دی نشانی بنا دیا گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی قدرت دی نشانی نے، بڑے عظیم پیغمبر نے، اور فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا، اور مریم تیرا بیٹا ساڈے والوں ایک رحمت ہوئے گا، رحمت۔ عیسیٰ جدو دنیا دے اندر موجود سن ادو بھی رحمت سن، اور جدو دوبارہ قیامت کے قریب دنیا چ آن گے تے ادو بھی رحمت ہون گے۔ اور جبریل کہتے نے مریم وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، جیدے کام دا فیصلہ رب کر لوے او کام ہو کے رہندا ہے، انہوں کوئی روک نہیں سکتا، جس کام دا فیصلہ رب کر دے اس کام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ مریم تیرا رب فیصلہ کر چکے ہے کہ مریم نو اپنی قدرت دے نال میں ایک بیٹا عطا کرنا ہے۔ جبریل چلے گئے، وقت گزرتا گیا، پھونک ماری جبریل نے اور چلے گئے، سیدہ مریم نے سینے سے پھونک ماری، جبریل چلے گئے، وقت گزرتا گیا، اور جس طرح وقت گزرتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے ولادت، سیدہ مریم بھی بوجھل بوجھل، اور قرآن کہتا ہے پھر وہ وقت بھی آ گیا جدو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ فَحَمَلَتْهُ، سیدہ مریم بوجھل ہو جاندیاں نے، فَحَمَلَتْهُ، سیدہ مریم بوجھل نے، فَانْتَبَذَتْ بِهِ، ہن ولادت دے درد مریم نو، قرآن کہتا ہے ولادت دے درد مریم نو شروع ہوئے، مریم پریشان نے، مکانن قصیہ، مریم اپنے مکان چو نکل دیا نے،
دی وجہ تو ہن مریم مکان چوں نکلیاں نے دور جاندیاں نے میرے دوستو آبادی بھی اس وقت نہیں سی مریم چلدیاں دور چلیاں جاندیاں نے اور قرآن کہنے فانتبذت بھی مکاناً قصیّا مریم دور جاندیاں نے اپنے مکان تو فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ درد بڑھ رہے نے مریم پریشان نے اور ایسی حالت دے اندر کسی دوسری عورت دا قریب ہونا ضروری ہوندا ہے اور مریم کلیاں پریشان بھی اور آئندہ آنے والے وقت تو بھی سوچ رہی ہیں کہ ہن میں کس منہ دے نال واپس گھر جاواں تے ہن جس وقت سیدہ مریم پریشان ہوئیاں نے تکلیف شروع ہوئی تے اللہ نے فرمایا مریم علاج سے نہ اے جڑا کھجور دی ٹہنیاں تیرے تے لٹک رہیاں نے مریم کھجور دی ٹہنی کھچ علاج سے نخلا نخلستان کہندے نے نخلستان کھجوراں دے باغ نو کہندے نے تے قرآن کہندا ہے علاج سے نخلتی اللہ فرماتے نے مریم کھجور دی ٹہنی کھچلا سیدہ مریم نے کھجور دی ٹہنی کھچیے میرے دوست تو اپنی آیتاں دے اندر فرمایا وَقُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا مریم تے تازہ کھجورا گردیاں نے مریم تے تازہ کھجورا گردیاں نے کھجور بڑی گرم ہوتی ہے مریم نے کھجور کھا دی گرم چیزاں کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت عورت کو اللہ نے غیب تو سارے انتظامات کیتے سیدہ مریم واسطے میرے دوستو سیدہ مریم ایک کھجورا گردیاں نے تازہ کھجورا تازہ اور رب کہنے فَقُولِي مریم کھا کتنے پیارے جملے نے قرآن دے کتنے پیارے الفاظ نے آج کوئی بیٹے نو پیار نال کہندا ہے پتر کھا کوئی بیٹی نو کہے گا میری لاڈلی کھا لیکن میں قربان سیدہ مریم تے رب کہہ رہا ہے میری پیاری مریم کھا فرمایا فَقُولِي میری مریم کھا کھجورا کھا وَاشْرَبِي رب نے چشمہ جاری کر دیتا مریم دے کول فرمایا وَاشْرَبِي مریم پانی پی رب کتنے لاڈا دے نال سیدہ مریم نو کھلا بھی رہے پیار پلا بھی رہے جی میں ماں لاڈ دے نال بچیاں نو کھلاندی ہے نخرے کردے نے بچے ماں پھر بھی کہتی ہے پت کھا اور کھا ایک چمچی اور لے تے رب سیدہ مریم دے نال لاڈ کر رہے فَقُولِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا مریم میں تیریاں اکھاں ٹھنڈیاں کر دیاں گا انہیں رب نالے لارے ہیں کہ مریم کے ذہن کے اندر سارے خیالات آ رہے ہیں کہ میں کس خاندان کی عورت ہوں اور جدو میں بچہ لے کے جانا ہے نا اپنی برادری کے کول تے مریم کہندیاں نے قالت یا لیتنی ہائے افسوس اے کاش یا لیتنی مریم کہندیاں نے یا لیتنی اے کاش متو
قبل هذا ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। اور سیدہ مریم کی اگلی فکر پئی ہوئی سی کہ میرا ابا بیت المقدس کا امام سی حضرت عمران کہ ہوں جدو میں جانا میں کہنا ویکھو یہ لوگوں نے کیا اگلی آیتوں کے اندر آ رہے مریم کے اپنے خاندان کے تقدس کا غور کر رہی سی فکر کر رہی سی اور اللہ کہتا ہے مریم کہ تو ایک کہندی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا اس دن تو پہلے مینوں موت آ جاندی وکنت نسیا منسیا لوگ مینوں مرنے تو بعد بھول جاندے نسیان دی بیماری بھولنے دی بیماری ہوتی ہے کہ فلان نسیان دی بیماری ہے مطلب ہوتا ہے کہ انہوں بھولنے دی بیماری ہے مریم کہتیاں نے وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا میں مر جاندی لوگ مریم نو بھول جاندے لیکن میں قربان مریم دے تقدس دے مریم دے ذہن دے اندر گلاں نے اور قرآن کہندا ہے فناداها من تحتها فناداها کہ خود رب نے مریم نو نداواں دتیاں نے رب مریم نو ندا کر دے کہ مریم پریشان نہ ہو مریم تو گھبرانا تیری عزت دا محافظ بھی میں تے تیرے بیٹے دی عزت دا محافظ بھی میں اور فرمایا رب نے آواز دے کے اللہ تحزنی مریم غم نہ کر مریم غم نہ کر جس طرح صدیق اکبر مغموم سن نا غار دے اندر اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا کہ میرے محبوب صدیق نو کہو غم نہ کر اللہ سارے نال اور مریم غمگین سن تے اللہ مریم نو کہہ رہے نے اللہ تحزنی مریم تو غم نہ کر اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا مریم رب تیرے قدماں چوں تحت تھلے کہندے نے تھلیوں فرمایا مریم رب تیرے تھلیوں چشمہ جاری کر دے گا اور تیرے اتوں کھجوراں تو گرا کے تیرے لئے سکون پیدا کر دے گا میرے دوستو مریم نو اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا سیدہ مریم دا غم بھی رب نے دور کر دیتا کہ مریم تیرا غم بھی میرے ذمے مریم تیری عزت دی حفاظت بھی میرے ذمے اور فرمایا مریم جے تینوں کوئی پوچھے اس بچے دے متعلق تے تو کہنا ہے میں چپ دا روزہ رکھے آئے تو نہیں جواب دینا عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے اندر چپ دا روزہ ہے سی لیکن اسلام دے اندر چپ دا روزہ جائز نہیں کوئی کہے کہ جناب یہ چپ شاہ کہ یہ جناب بولتے نہیں سرکار جو مرضی ہوتا رہے ایمان والا ہمیشہ غلط گل کو دیکھ کے ضرور بولے گا یقین نہ آئے کہ سورہ کہف پڑھیا کرو ہر جمعے موسیٰ علیہ السلام بولے سی کہ نہیں بولے جو خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا بولے اور جس وقت خضر علیہ السلام نے وہ بچے کی گردن مروڑ کے انہوں مار دیتا سی موسیٰ بولے کہ نہیں بولے جدو گرنے والی دیوار سیدھی کر دیتی موسیٰ بولے کہ نہیں اس لیے بندے کو چپ شاہ نہیں ہونا چاہیے سانوں کی برائی دیکھ کسی کہنے سانوں کی انہیں اپنی قبر سے جانا ہے اپنی قبر سے جانا ہے اس لیے اسلام کے اندر چپ دا روزہ جائز نہیں برائی کو دیکھ کے بندہ بولے کہ یہ کام غلط ہے یہ برا ہے
لیکن سیدہ مریم نو رب نے کہا مریم جدو تینوں کوئی پوچھے تے تو کہنا میں چپ دا روزہ رکھے۔ سیدہ مریم اپنے بچے عیسیٰ نو لے کے آ رہی نے آبادی دے اندر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا۔ انہیں بندے نے دیکھا اور مریم دے کول بچہ مریم چھپ کے لے آ رہی ہے تے سیدہ مریم نے پوچھا مریم کتھوں آ رہی ہے کون ہے؟ تے مریم نے تے رب نے کہ اسی چپ رہنا ہے تے مریم دے جملے بھی قرآن نے ریکارڈ کر لے۔ قرآن کہندا ہے فقولی کہ مریم تو کہے نو کہہ رب کہلوا رہے ہیں اولی امر ہے امر حکم دے رہے ہیں جی میں کل لکھے نا کل یہ امر کا سیگا ہے یہ مردہ واسطے کل آتا ہے اور عورت واسطے اولی آتا ہے گرامر کے اندر تے جو رب نے اپنے محبوب نے کتے حکم دیتا ہے فرمایا کل میرے نبی تسی کہو اور مریم نو رب کہہ رہے ہیں فقولی مریم تو کہہ اور پوچھنے والا پوچھتا ہے مریم اے بچہ کتھوں لے آندا ہے کیدا بچہ ہے؟ فقولی رب فوراً ندا کردا ہے مریم بول اور بولیا کہ مریم نے مریم کہدیاں نے انی نظرت للرحمن صوما میں رحمان دے واسطے نظر منی ہے روزے میں رحمان نہیں روزے دی نظر منی ہے کی نظر منی ہے فرمایا فلن اکلم اليوم انسیا کہ میں کسی انسان نال گل نہیں کروں بس یہ مریم نے جواب دے دیتا پھر قرآن کہتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا مریم لے کے آئی اپنے قوم دے کول تحملوہ اٹھا کے اس بچے نو مریم اپنی قوم دے کول آئی تے جس وقت مریم آئی تے ہن قوم نے دیکھیا لوگ تے کنا دے کچے ہوندے نے چوکاں چ جو گلاں سنتے نے پھر اودے تے پکے ہو جاتے نے تصدیق دی سانو ضرورت نہیں پوچھنے کی سانو ضرورت نہیں اور مریم کے متعلق بھی لوگوں نے گلاں کیتیاں رب نے سارے نے جھٹلا دیتا اس لیے اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ سنی سنائی گل اگے کرے وہ سب تو بڑا جھوٹا ہے مریم دے کردار کو اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دی پاک دامنی نو طہارت کو اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے ہن اگر کوئی انجیل دا نام لے کے سیدہ مریم کے متعلق غلط عقائد پھیلاوے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط عقائد پھیلاوے انہیں نہ قرآن پڑھیا انہیں نہ قرآن سنیا جے قرآن پڑھیا ہوندا قرآن سنیا ہوندا تے سیدہ مریم کے متعلق بھی اور مریم دے بیٹے عیسیٰ کے متعلق بھی اور گل سچی کردا کیونکہ رب دی گل تو زیادہ سچی گل کسے بھی ہو نہیں سکتی اللہ نے قرآن نے اعلان کر دیتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا کہ اللہ دی گل تو زیادہ سچی گل کسے بھی نہیں ہو سکتی تے رب کے کہہ رہے ہیں کہ مریم پاک دامنہ سی لیکن عیسائی پھر بھی منن لئی تیار نہیں سیدہ مریم کو جدو دیکھیا قوم نے ان قوم کی کہتی ہے قوم کہتی ہے قالو یا مریم مریم نو خطاب کیتا ہے اور دیکھو اللہ نے مریم دے نال پیار کتنا سی میں کئی دفعہ تو آپ کو دسیا پورے قرآن دے اندر کسی عورت دا نام اللہ نے نہیں لیا نہیں ہے پورے قرآن دے اندر کسی عورت دا نام نہیں اللہ نے سیدہ مریم کو بار بار کہا یا مریم او میری پیاری مریم او میری پیاری مریم
ہن قوم کہندی ہے یا مریم، اے مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم تو کتے فرار ہوئی سی۔ اور دیکھو نہ دی قوم جڑے کہندے سن اسی عیسیٰ دی قوم، اسی مریم دا خاندان، اسی مریم دا زمانہ نہیں پایا، اسی جناب عیسیٰ دا زمانہ نہیں پایا، لیکن اسی اللہ دا قرآن پڑھیا، قرآن نے مریم دا کردار بھی دسیا، عیسیٰ دا کردار بھی دسیا، اسی مریم نو بھی پاک دامن من دیا، اسی عیسیٰ نو بھی پاک دامن من دیا۔ لیکن ہن مریم دا خاندان کی کہہ رہے، کہندے جئت شیئا فریا، کتے فرار ہوئی سی، یا اخت ہارون، اے ہارون دی بہن۔ سیدہ مریم نو کہہ رہے نے اے ہارون دی بہن، ما کان ابوکی امرأ سوء، تیرا باتی جدا نہیں سی۔ اور دیکھو کیسی حوصلے والی خاتون مریم، خاندان والے برادری والے جو تو گلہ کرتے نے، دوسرا غیر گل کرے کردار تے کیچڑ اچھالے برداشت ہو جاتا ہے، جدو اپنی برادری کردار خوشی کر دیے، جدو اپنی برادری کردار تے کیچڑ اچھال دیے، اے بہت تکلیف دے وقت ہوتا ہے، اے بڑی تکلیف والا اذیت والا وقت ہوتا ہے۔ مریم نو کتنی تکلیف ہوئی ہوئے گی جدو انہوں نے کہا ما کان ابوکی امرأ سوء، کہ مریم تیرا باپ تے جدا نہیں سی۔ یہ تے مریم دے کردار تے کیچڑ اچھال رہے۔ آج کوئی بچی اپنے گھر دے اندر جڑی وس رہی ہے، نکاح کروا کے اگر او دے سسرال دے اندر کوئی او دے ماں باپ کو برا کرے، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتی ہے مینوں جو مرضی کہہ لو پر میرے ماں باپ کو کچھ نہیں کہتا۔ یہ عورت کے اندر اللہ نے ماں باپ کی غیرت رکھی ہے، لیکن میں قربان سیدہ مریم دے حوصلے تھے کہ رب نے کیا مریم تو بولنا نہیں، تو بولنا نہیں، تو چپ دا روزہ رکھے، انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ اور لوگ گلا کر رہے نے، مریم چپ، دوسرا بول گئے، دوسرا بولیا وما کانت امکی بغیا، مریم تیری ماں بھی غلط عورت نہیں سی، مریم تیرا باپ بھی غلط نہیں سی۔ سیدہ مریم چپ نے، میرے رب دا حکم سی، اور جڑا بندہ رب دے حکماں تے سر جھکا دے، میرا ایمان ہے رب بڑی بڑی گندگی دے اندروں اور پاک صاف کر کے کٹ دیندا ہے۔ رب دی مننے تے صحیح نہ بندہ، اور جدو سارے نے گلا پوری قوم برادری کر رہی ہے اور مریم سن رہی نے، مریم بولیاں نہیں، قرآن نے کیا فاشارت الیہ، مریم نے اپنے بچے والی اشارہ کر دیتا، گود دے اندر سی، بولیاں نہیں فاشارت الیہ کہ یہ بچہ بولے گا۔ کہ جدو مریم نے اشارہ کیتا اور قوم کی کہتی ہے قالو، قوم ہن اگلی گل کرتی ہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، صبیہ کہتے ہیں بچے نو، مہد کہتے ہیں ماں دی گود، تے لوگ کہتے ہیں مریم کیف نکلم، کیویں بچہ بول سکتا ہے؟
من کان فی المہد صبیا، ماں دی گود دے اندر تو سانو پاگل بنا رہی ہے، تو ہن اپنے گناہ نو چھپان واسطے کہندی ہے چپ دا روزہ رکھ لے، تے تو ہن سانو پاگل بنا رہی ہے اشارے کر کر کے اس بچے وال کہ بچہ کیویں بول سکدا ہے؟ من کان فی المہد صبیا، اے بچے کدے بولے نے گود دے اندر، تے سیدہ مریم جدو اشارہ کر دیا نے تے میں اپنے رب دی قدرت تے قربان، میرے رب نے سیدہ مریم نو تسلیاں دتیاں نے، مریم پریشان نہ ہو۔ اے لوگ کہندے نے ماں دی گود چ بچے نہیں بولدے، لیکن رب کہندی انہوں نے جڑا بچیاں نو بھی ماں دی گود چ بلوا دے۔ مریم نے اشارہ کیتا، ہن بچہ بولیا، ہن بچہ بولیا اماں دی گود دے اندر، تے قرآن نے مریم دے بیٹے دے لفظاں نو بھی ریکارڈ کر لیا۔ قرآن پڑھے کرو مزہ آئے گا، ایک ایک لفظ بندے دے ایمان کو تازہ کرے۔ قال انی عبد اللہ، بچے نے پہلی گل کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی جڑی گل کی ہے جو بولے نے، فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ، میں اس اللہ دی قدرت کے نال پیدا ہویا، میری اماں نے کچھ نہ کہو۔ انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ، عیسیٰ بولے اماں دی گود دے اندر، میں جناب عیسیٰ دا تعارف کروا رہا ہوں۔ کل 25 دسمبر جناب عیسیٰ دی ولادت دا دن سی، تے عیسیٰ دی ولادت نو تے ساڈا قرآن بیان کرے۔ میں اپنے کولوں نہیں یہ تواڈے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں سارا۔ تے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی، پہلی گل کیتی انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ۔ ہن کوئی کہے کہ نہیں اللہ دا بیٹا، تے دسو وہ قرآن دا منکر ہے کہ نہیں؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام دی تصدیق دا منکر ہے کہ نہیں؟ کہ عیسیٰ دے کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ، اور کوئی عیسیٰ نو منن والا کہے نہیں اللہ دا بیٹا ہے، وہ عیسیٰ دی بھی نہیں من رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نو اسی من دے ہاں، عیسیٰ علیہ السلام دی اسی من دے، اسی انہاں نو بھی من دے ہاں، انہاں دی بھی من دے۔ تے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ۔ اور اگلی گل فرمائی آتانی الکتاب، میرے رب نے مینوں کتاب عطا کرنی ہے، وجعلنی نبیا، میرے رب نے مینوں نبی بھی بنانا ہے۔ کہ بچپن کے اندر بچہ بول رہے ہیں، اپنی اماں دی پاک دامنی دی گواہی دے رہے ہیں، میں قربان سیدہ مریم دی پاک دامنی دے، کہ سیدہ مریم دی پاک دامنی نو جناب عیسیٰ علیہ السلام جڑے انہاں دے حقیقی بیٹے سن، انہوں نے بیان کیتا، اللہ دے قرآن نے انہاں دا ریکارڈ کر لیا، انہاں دے کردار نو، انہاں دی گفتار نو، انہاں دے الفاظ نو، کہ عیسیٰ اپنی اماں دی صداقت دی، اپنی اماں دی پاک دامنی دی گواہی دے رہے ہیں۔ جس وقت عیسیٰ دی اماں مریم تے تہمت لگی، جے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مقام عطا کیتا ہے، اور اس امت دی روحانی ماں سیدہ اماں عائشہ، جس نو اللہ دے قرآن نے ہر مومن دی ماں کیا ہے، فَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ میرے دوستو اللہ دا قرآن کہتا ہے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماں نے جدو اس اماں تے تہمت لگ دیئے جہی تمام مومنہ دی ماں تے رب آسمانہ تو اس اماں دی پاک دامنی دی گواہی دیتا ہے۔ کہ جے عیسیٰ حقیقی بیٹا اپنی اماں دی پاک دامنی دی گواہی دے، تے قرآن کہتا ہے، قرآن اگلی آیت دے اندر وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، کہ میں اپنی اماں دی پاک دامنی بیان کیتی ہے، میں جتھے بھی ہوں گا رب میرے نال برکتاں پیدا کرے گا۔ تے جڑا اپنی اماں عائشہ دی پاک دامنی دی گواہی دے،
کوئی کہے کہ جناب جدوں وہ آئے گا ساڈا غیر امام وہ اللہ کے روزے تے اللہ کے نبی کے روزے تے بھی جائے گا اور اما عائشہ کی قبر بھی اکھاڑے گا اور اکھاڑ کر کے اودے تے شرعی سزا بھی نافذ کرے گا. ہن دسو جڑا بندہ ایسے جملے لکھنے والا ہوئے اور کتاب بھی پاکستان کے اندر چھپنے والی ہوئے, دسو ایک مسلمان کی ایمانی غیرت برداشت کر سکتی ہے؟ توبہ. اس لیے اسی اما عائشہ کی پاک دامنی بھی بیان کرتے رہوں گے جس طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبارک بنایا اپنی اما دی پاک دامنی بیان کرنے کی وجہ تو جڑا اما عائشہ کے تقدس نو بیان کرے گا انہاں کے تقدس واسطے محنت کرے گا جی جان کھپائے گا میرا ایمان رب او دے تے بھی برکتاں دا نزول فرمائے گا. اور اگلا جملہ قرآن کا ہے, فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اللہ نے مینوں اپنی والدہ واسطے فرما بردار بنایا. سبحان اللہ. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اللہ نے مینوں جابر نہیں بنایا, شقی نہیں بنایا, بدبخت نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ, اے عیسیٰ علیہ السلام اپنی اماں دی گود چے بول رہے ہیں. قرآن دس رہے کہ عیسیٰ کہتے ہیں جس دن میں پیدا ہویا اس دن بھی سلام ہے, وہ دن بھی سلامتی والا ہے. والسلام علیہ یوم ولدت, جس دن میں پیدا ہویا وہ دن بھی سلامتی والا. ویوم اموت, جس دن میں موت آئے گی وہ دن بھی سلامتی والا. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موت نہیں آئی, قرآن کہہ رہا ہے وقت گزر گیا زیادہ, صرف میں اشارہ دینا ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ آسمانہ تے زندہ موجود ہے. عیسیٰ آن گے, دجال کو مارن گے, قرب قیامت, اور اللہ دے پاک پیغمبر دے روزے دے اندر عیسیٰ علیہ السلام دی قبر مبارک بنے. اور اگلا جملہ اور آخری گل میں قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, جس دن میں اس قبر کے اندر دوبارہ زندہ ہوا اٹھا گا. ابعث حیا, جس دن میں زندہ ہو کے قبر چوں دوبارہ اٹھا گا وہ دن بھی سلامتی والا ہوئے گا. تے ہن دیکھو جدوں ایک اللہ دے نبی دی قبر کھلے گی, روزے دے اندر 4 قبراں ہون گی, اس وقت 3 کے موجود نے چوتھی قبر کیڑی بننی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور اس منظر دا تصور کرو جدو عیسیٰ علیہ السلام قبر چوکھن گے. قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, سلامتی والا دن ہوئے گا. اگے آمنہ دے لال, پیچھے صدیق اکبر, پھر پیچھے عمر, انہاں دے پیچھے جناب عیسیٰ علیہ السلام, عمر اور ابو بکر درمیان دے اندر, اگے بھی نبی پیچھے بھی نبی. میرا عقیدہ میرا ایمان ہے جی میں او دن عیسیٰ علیہ السلامتی والا ہوئے گا, اسی طرح او دن ابو بکر و عمر علیہ بھی سلامتی والا ہوئے گا. کیوں وہ دن بڑا مبارک ہوئے گا؟ وہ دن بڑا مبارک ہوئے گا جس دن عیسیٰ علیہ السلام قبر چ اٹھن گے. تے ہن دسو جے پکا تسی میرے لیے چلاتے ہو تے جڑے میرے نال بیٹھتے ہوا لگدی ہے کہ نہیں لگدی؟ کہتے امام صاحب نو پسینہ آ رہا ہے پکا چلا دیو, مثال دے رہے ہن نہ چلا دیو کتے, اور موسم بڑی پکے تے جناب او نال دیاں نو بھی ہوا لگدی ہے. تے جدو عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھنا ہے اور اللہ نے پاک پیغمبر نے بھی اٹھنا ہے, نال صدیق و فاروق بھی ہون گے. جس طرح سلامتی انہاں نبیاں تے ہوئے گی اسی طرح سلامتی فاروق و صدیق تے بھی ہوئے گی. عیسیٰ علیہ السلام آن گے, سارا ایمان ہے, اور آگے انہاں نے پھر پوری دنیا کے اندر اس آخری نبی دی تعلیمات دی ہی تبلیغ کرنی ہے. اللہ پاک سانو عیسیٰ علیہ السلام دے نال سچی محبت نصیب فرمائے.